اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 63 میں زکوٰۃ فطرہ لینے والے کا عدم استحقاق ظاہر ہونے کے احکام ذکر ہوں گے۔ زکوٰۃ فطرہ لینے والے کا عدم استحقاق ظاہر ہو جائے تو اس میں مختلف احکام پیش آتے ہیں۔ عدم استحقاق ظاہر ہونے کی صورت میں ممکنہ طور پر مال واپس لینا چاہیے، چونکہ وہ مستحق ہی نہیں ہے تو اس کو جو فطرہ والی مال دیا گیا ہے وہ اسے واپس لے کے مستحق تک پہنچانا چاہیے۔ مال واپس پلٹانا ممکن نہ ہونے کی صورت میں مسائل اور فروعات کیا ہیں؟ تو اصل مسئلہ بھی یہی ہے کہ جناب مالک نے یا اس کے وکیل نے کسی کو مستحق سمجھتے ہوئے فطرے والی مال اس کو دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو فقیر نہیں تھا، مستحق نہیں تھا، ایسے ہی ہم سے وہ مال لے گیا، تو اس صورت میں بحث ہے کہ اگر فطرہ دینے والے نے اس کی تحقیق کی تھی کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے اور اس کو معلوم ہوا تھا کہ وہ مستحق ہے اس کی تحقیق کے مطابق، تو اگر وہ مال واپس نہیں لے سکتا تو پھر وہی کافی ہوگا زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے، اور دوبارہ مالک کو یا اس کے وکیل کو زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے تحقیق نہیں کی تھی اور ایک بندہ آیا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں فقیر ہوں، میں مستحق ہوں زکوٰۃ کا، اور بغیر تحقیق کیے کہ اس کو مال فطرہ دیا گیا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا، تو اس صورت میں وہ کافی نہیں ہوگا اور دوبارہ فطرہ دینا پڑے گا۔ تو گویا کہ اس صورت میں یہ جو فرق کیا گیا ہے کہ تحقیق کی تھی اس کے بارے میں اور اس کے استحقاق کے بارے میں تو مجزی ہے، کافی ہے، اور اگر تحقیق نہیں کی تھی تو پھر دوبارہ اس کو دینا پڑے گا، اور پہلا مال تو وہ کھا گیا، وہ واپس پلٹانا بھی ممکن نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ نہیں دینا چاہتا، جو بھی صورتیں رہی ہوں۔ متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان ہوں گی اور شہید ثانی کا ادبی تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کیا جائے گا۔ شہید ثانی نے اس بحث میں ایک نہایت علمی مناقشہ یا علمی بحث کی ہے۔ شہید اول نے فرمایا ہے کہ اگر تحقیق کی ہو تو پھر مجزی ہے، اور اگر تحقیق نہ کی ہو تو پھر مجزی نہیں ہے۔ اسی صورت میں جس صورت میں اس نے تحقیق کی ہے، اگر اس کے مال فطرہ کو خود اس کے غلام اور مملوک کو دیا گیا ہے تو بھی اس صورت میں مجزی نہیں ہوگا، چونکہ اس صورت میں وہ مال جو فطرے کا ہے وہ مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا۔ اچھا، پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ اس کے غلام کو کیسے دیا گیا؟ اب مالک صاحب خود تو جناب علی اپنے غلام کو نہیں دے گا، چونکہ وہ اس کا واجب النفقہ ہوتا ہے اور وہ اپنا فطرہ زکوٰۃ اپنے واجب النفقہ یعنی اپنی اولاد کو یا اپنے بیوی کو یا اپنے مملوک کو نہیں دے سکتا۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے وکیل نے کیا کیا، اس کے غلام کو دیا تھا، مثال کے طور پر اس نے فقیہ یا اس کے نائب کو دی تھی زکوٰۃ فطرہ اور اس نے اس کے عبد کو دیا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ خود مالک نے اس کو اس خیال سے کہ وہ اپنی زوجہ یعنی مملوک اپنی زوجہ کے نفقہ کے حوالے سے استحقاق رکھتا ہے، اس کو فطرہ دیا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس حوالے سے بھی اس کو استحقاق نہیں تھا۔ تو یہ بہرحال علمی اختلاف موجود ہے کہ فطرہ والی زکوٰۃ خود اس کے غلام کو کیسے پہنچی۔ تو شہید ثانی نے
اپنی مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں جو بیانات اور جو تحقیقات پیش کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کے وکیل نے اس کے غلام کو دی تھی، خود اس کو پتہ نہیں تھا۔ اور حاشیہ سلطان العلماء جو کہ شرح الامہ پہ مشہور حاشیہ ہے، اس میں یہ دوسری تعویل پیش کی گئی ہے کہ اس نے اپنے غلام کو خود ہی زکوٰۃ دی تھی، اس جہت سے اس کو مستحق سمجھتے ہوئے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی زوجہ کے نان و نفقہ کے حوالے سے فقر اور استحقاق رکھتا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس جیسے بھی وہ استحقاق نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال زکوٰۃ فطرہ اس کے مملوک اور غلام یا کنیز کو پہنچ گئی۔ اس صورت میں شہید اول نے استثناء کیا ہے کہ اس صورت میں بے شک تحقیق بھی کی ہو، بعد میں پتہ چلے کہ وہ مستحق نہیں ہے تو پھر دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اس استثناء میں اشکال ہے، کیونکہ غیر مستحق کو جب مال فطرہ پہنچا اور اگر اس نے تحقیق کر لی تھی تو پھر جناب علی کافی ہے۔ اب اس میں یہ جو آپ فرق کر رہے ہیں کہ اس کے غلام کو دی ہو تو پھر جناب علی کافی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی اور غیر مستحق کو پہنچی ہو تو پھر وہ کافی ہونا چاہیے۔ یہ تو روایت کے اطلاق کے خلاف ہے، چونکہ روایت تو بہر صورت کو شامل ہے اور یہ استثناء اس میں نہیں ہے، اور علت جو ہے وہ بھی مشترک ہے، چاہے اس کا غلام غیر مستحق ہو کر لے گیا ہو زکوٰۃ فطرہ کو، لیکن اس نے تحقیق کی تھی دینے والے نے، اور اس وقت وہ اس کو مستحق سمجھ رہا تھا اپنی تحقیق کے مطابق، تو اگر تو غیر مستحق کو دینا تو اس کے غلام کے علاوہ دوسرے اگر غیر مستحق کو پہنچی ہو تو وہ کون سا جو ہے نا جی کیا ہوتا ہے، اچھا شخص ہوتا ہے یا مستحق شخص ہوتا ہے، کہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجزی ہوگی، لیکن اس کے غلام کو اگر پہنچی ہو تو مجزی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال شہید ثانی نے اس میں مناقشہ کیا ہے کہ یہ کوئی جینین وجہ نہیں ہے کہ اس کو استثناء کیا جائے، تو مزید بھی اس کی وضاحت عبارت کے ضمن میں ہوگی۔ فرمایا وَلَوْ بَانَ الْآخِذُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍ ارتجعت عَيْنًا أَوْ بَدَلًا مَعَ الْإِمْكَانِ وَمَعَ التَّعَذُّرِ تُجْزِي إِنْ اجْتَهَدَ الدَّافِعُ بِالْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ على وجه لو كان بخلافه لظهر عادة لا بدونه بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث۔ فرماتے ہیں ولو بانا، اگر ظاہر ہو جائے، بانا ظاہرہ کے معنی میں ہے، الآخذ وہ مال فطرہ کو قبض کرنے والا، اخذ کرنے والا ظاہر ہو جائے، غیر مستحقن کہ وہ مستحق نہیں ہے، ارتجعت تو مال فطرہ اور زکوٰۃ فطرہ واپس لوٹے گی، عینن اگر عین مال اس کے پاس موجود ہے تو اس کو پلٹایا جائے، اور بدلاً مع الامکان، اور اگر عین مال نہیں ہے لیکن اس کا بدل جو ہے موجود ہے تو وہ پلٹایا جائے، مع الامکان جب یہ ممکن ہو، ومع التعذر اور جب ممکن نہ ہو مال عین یا اس کے بدل کو اس سے پلٹانا، تو جی تو وہی کافی ہوگی، ان اجتہد الدافع بالبحث عن حالہ، اگر زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے والے نے اس کے حالات کے بارے میں بحث و تحقیق کرنے میں کوشش کی تھی، اگر اس نے تحقیق کی تھی اس کی حالت کے بارے میں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ یہ مستحق ہے، تو پھر اگر وہ کیا ہے غیر مستحق نکل آیا اور اصل مال بھی واپس نہیں پلٹا سکتے تو وہی کافی ہوگی۔ اچھا، یہ جو ہے بحث اور تحقیق جو اس کے استحقاق کے بارے میں ہوئی تھی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ علی وجہ لو کان بخلافہ لظہر عادۃ، یعنی اس طرح اس کے حالات کے بارے میں اور اس کے استحقاق کے بارے میں تحقیق کی گئی تھی کہ اگر وہ غیر مستحق ہوتا تو پھر اس تحقیق کے نتیجے میں پتہ چل جاتا تھا، ناقص تحقیق نہیں ہوئی تھی، کامل تحقیق ہوئی تھی لیکن
ظاہر ہے کہ معصوم تو نہیں تھے، بہرحال اشتباہات آ جاتے ہیں تحقیقات میں بھی۔ تو اگر تحقیق کامل ہوئی ہو اس طرح کہ اگر وہ غیر مستحق ہوتا تو پھر اس کے حالات ظاہر ہو جاتے، لیکن بہرحال وہ بھی کیا ہے طریقے سے وارد ہوا تھا اور تحقیق میں اشتباہ پیش آ گیا۔ تو اگر تحقیق ہوئی ہو تو پھر وہی کافی ہوگی، لا بدون ہی، لیکن اگر تحقیق نہیں ہوئی، بے ان اعتمد علی دعواہ الاستحقاق، یعنی اس نے دعوی استحقاق کیا، لینے والے نے کہا کہ میں مستحق ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس نے کیا کیا، اسی پر اعتماد کر لیا، مع قدرت ہی علی البحث، حالانکہ وہ اس کے بارے میں تحقیق کرنے پر قدرت رکھتا تھا لیکن زحمت نہیں فرمائی، تو اس صورت میں اگر وہ غیر مستحق ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ کافی نہیں ہوگا۔ الا ان یکون المدفوع الیہ عبدہ فلا یجزی مطلقا، تو یہ استثناء ہے، شہید اول فرماتے ہیں مگر یہ کہ جس کو وہ مال فطرہ دیا گیا ہے وہ اس کا اپنا غلام ہو، فلا یجزی مطلقا، تو اس میں بہر صورت کافی نہیں ہوگی، اگرچہ تحقیق کی ہو یا تحقیق نہ کی ہو، لأنہ لم یخرج عن ملک المالک، چونکہ جب مال فطرہ خود مالک فطرہ کے غلام کو دیا گیا ہے تو وہ تو اس کی ملکیت سے خارج ہی نہیں ہوا، غلام بھی اس کا مملوک ہے اور اس کی ملک ہے، اور یہ جو دے رہا ہے اسی اپنے آپ کو دے رہا ہے گویا کہ، تو اس طرح تو پھر وہ مجزی نہیں ہونی چاہیے۔ وفی الاستثناء نظر، جناب شہید ثانی اس استثناء میں اشکال فرماتے ہیں، لأن العلت فی نفس الامر مشترکۃ، کیونکہ زکوٰۃ فطرہ اگر غیر مستحق کو پہنچی ہو اور اس نے تحقیق کی ہو تو اس صورت میں علت مشترک ہے۔ یہ جو علت تھی کہ جناب علی اپنے غلام کو مال فطرہ پہنچنے کی صورت میں وہ تو اس کی ملکیت سے خارج ہی نہیں ہوتی، تو یہ علت مشترک ہے۔ فإن القابض مع عدم استحقاق ہی لا یملک مطلقا، شہید ثانی فرماتے ہیں چونکہ اگر جو مال فطرہ لینے والا ہے اگر وہ مستحق نہ ہو حقیقت میں تو وہ اس کا مالک نہیں بنتا مطلقا، یعنی بہر صورت، چاہے اس کا غلام ہو یا اس کا غلام نہ ہو، کوئی اور بندہ ہو، یعنی غیر مستحق شخص کو اگر مال فطرہ یا مال زکوٰۃ پہنچتا ہے تو وہ اس کا مالک نہیں بنتا، وہ تو مالک نہ بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مالک کی جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کی ملکیت سے خارج ہی نہیں ہوتی، چاہے اس کا غلام ہو چاہے کوئی اور شخص ہو۔ وَإِن بَرِئَ الدَّافِعُ، اگرچہ کہ جو بندہ مال فطرہ یا مال زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے وہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے، اگر تحقیق کی ہو تو وہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ بل یبقى المال مضمونا علیہ، اور وہ مال جو ہوتا ہے جو بندہ اس کو لیتا ہے تو وہ ضامن ہوتا ہے، یعنی اگر دیندار شخص ہو تو اس کو لینی نہیں چاہیے تھی پہلے تو، اور اگر لے لی ہے تو اس کو پھر واپس کرنی چاہیے۔ وَتَعَذُّرُ الْإِرْتِجَاعِ مُشْتَرَکٌ، اب یہ ہے کہ اس کو واپس نہیں پلٹا سکتے تو اس صورت میں وہ کیا ہے کافی ہوتا ہے، اور دوبارہ تحقیق کی ہو تو دوبارہ زکوٰۃ فطرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مال پلٹانا مشکل ہو یہ دلیل تو مشترک ہے، یہ جہت تو مشترک ہے، چاہے اس کا غلام جناب علی کیا ہے اس کو واپس نہ پلٹائے یا کوئی اور بندہ واپس نہ پلٹائے اور اس سے واپس لینا ممکن نہ ہو۔ والنص مطلق، شہید ثانی فرماتے ہیں اصل مسئلہ تو وہاں سے حل ہوگا کہ جو روایت اس باب میں پیش کی جاتی ہے وہ مطلق ہے، یعنی چاہے اس کا غلام ہو چاہے کوئی اور
غیر مستحق کو دی ہے لیکن دیتے وقت اس نے تحقیق کر لی تھی تو پھر وہی کافی ہونی چاہیے۔ تو اس بحث میں جو دلیل ہے اس کی طرف بھی ہم اشارہ کر دیتے ہیں۔ اگر غیر مستحق کو زکوٰۃ پہنچی اور بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ مستحق نہیں تھا تو پھر وہ کافی نہیں ہوگا اور اس سے واپس پلٹانا چاہیے، کیونکہ مال فطرہ جو ہے مستحق کو دینا ہے، غیر مستحق کے پاس ہے تو واپس لے کے مستحق تک پہنچانا ہوگا۔ یہ جو فرمایا کہ اگر اس نے کوشش کی ہو اور واپس پلٹانا بھی ممکن نہ ہو تو وہی کافی ہوگی، مشہور نظریہ یہی ہے۔ حسن راوی ہے اس کی روایت کے مطابق قلت لابی عبداللہ علیہ السلام رجل عارف ادى الزکاة الى غیر اہلها زمانا، ایک شخص عارف ہے یعنی ولایت کو مانتا ہے، اس نے غیر اہل کو زکوٰۃ دے دی۔ حل علیہ ان یؤدیها ثانیۃ الی اہلها اذا علمهم، تو جب اس کو اہل مستحق مل جائیں تو دوبارہ زکوٰۃ دے؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ قلت فإن لم يعرف لها اہلا فدفعها الى من ليس هو لها بأہل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، اگر اس کو یعنی اس کے مستحقین معلوم نہ ہوں اور اس نے نااہل مستحق کو دی ہو، حالانکہ اس نے تحقیق کی تھی لیکن اس وقت اس کو معلوم ہوا کہ اس کی تحقیق جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، فرمایا لیس علیہ ان یؤدیها مرۃ اخری، تو اس پر دوبارہ زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ وسائل وشیہ باب 4 ابواب مستحقین زکوٰۃ میں یہ بحث موجود ہے۔ تو بہرحال اس روایت کی روشنی میں ثابت ہوا کہ اگر اس نے تحقیق کی تھی اور اس وقت اس کو مستحق معلوم ہوا تھا تو پھر وہی کافی ہونا چاہیے۔ لیکن شہید اول نے یہاں پر استثناء کیا ہے کہ اگر زکوٰۃ جو دی گئی تھی وہ اس کے غلام کو پہنچی ہے تو پھر دوبارہ دینا واجب ہے مطلقاً، چاہے تحقیق کی ہو یا نہ کی ہو، چونکہ مال اس کی ملکیت سے خارج ہی نہیں ہوا۔ اس کا رد یہ ہے کہ جناب علی غیر مستحق تو زکوٰۃ کا مالک ہی نہیں بنتا، چاہے اس کا غلام رہا ہو یا کوئی اور ہو۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ روایت کا جو اطلاق ہے اس کے مطابق چاہے اس کے غلام کو بھی پہنچی ہو تو وہ کیا ہونی چاہیے، مجزی ہونی چاہیے۔